جسم سے بدبو آتی ہے تو ارگ گلاب پانی میں ڈال کر نہاؤ، بغل سے بدبو آتی ہے تو لیموں کا چھلکا مسل لو، چہرہ خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو شہد اور دودھ چہرے پر لگاؤ، حمل کے دوران تکلیف ہو تو سرسوں کے تیل سے پاؤں کی انگلیوں کی مالش کرو، حیض کے دوران زیادہ خون بہتا ہے تو ککڑ کی لونگ کھاؤ، حمل ٹھہرنے پر الٹی اور کے آتی ہے تو سونف کا پانی استعمال کریں، گلاب کے پھول کے چند پتے چبانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں تنگ کپڑے پہنتی ہیں ان میں پیشاب کے انفیکشن کا مسئلہ ہو جاتا ہے، زیبرا کو دیکھنے سے بینگا پن دور ہو جاتا ہے، بکری پالنے سے دل نرم ہو جاتا ہے، بھیڑ کو پالنے سے ہمت پیدا ہوتی ہے، بطخ کے انڈے کھانے سے جوانی دوبارہ آتی ہے، طوطے کو دیکھنے سے بینائی کمزور نہیں ہوتی، بطخ کا سوپ پینے سے معدہ صاف ہوتا ہے، مرغی کا سوپ پینے سے ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے، مچھلی کھانے سے جسم کی خشکی دور ہوتی ہے، مچھلی کے تیل سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی، اونٹنی کی چربی کے تیل سے بال لمبے ہوتے ہیں، تلوں کو کچا کھانے سے ہاضمہ خراب نہیں ہوتا، بٹیر کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، اگر کوئی بچہ بڑوں سے زبان درازی کرتا ہے تو 7 بار سورۃ کوثر مکمل پڑھ کر پانی پر دم کریں اور صبح نہار منہ بچے کو پلائیں، یہ عمل 21 روز جاری رکھیں۔ ماہواری کے دوران اگر درد زیادہ ہوتا ہے تو پہلے ہی دن گرم پانی میں 1 چمچ شہد ڈال کر پئیں، اس دوران مرچوں والی چیزوں سے پرہیز کریں کیونکہ مرچیں صرف سوجن کو بڑھاتی ہیں، روٹی چبا کر کھانے سے کبھی کمر میں درد نہیں ہوتا، خارش کا مسئلہ ہو تو اسے امرود کے پتے جلا کر خارش والی جگہ پر لگائیں، خارش ٹھیک ہو جائے گی، کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی میٹھی چیز کھانے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا، پہلا نوالا پرندوں کو ڈالنے سے ڈسک میں کمی نہیں ہوتی، ذہین لوگوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ ناخن چبانے سے اگر وزن کم کرنا چاہتے ہو 3 چیزیں جتنا ہو سکے پیٹ بھر کھاؤ، کھیرے، لیموں اور بند گوبھی کے پتے، ہڈیوں پر گوشت چڑھانے والی 3 چیزیں کھایا کرو، نمبر 1 روز 6 کیلے کھائیں، نمبر 2 کیلے کے اوپر سے دودھ پئیں، نمبر 3 چاول زیادہ کھائیں، السی کے بیج بھون کر باریک پیس لیں اور روزانہ صبح خالی پیٹ 1 کھانے کا چمچ پانی کے ساتھ کھائیں، یہ شوگر، موٹاپا اور کولیسٹرول کے لیے زبردست ہے، پتے کو ٹھنڈے پانی میں ڈال دیں، اگر پانی کا رنگ فوری طور پر براؤن ہو جائے تو جان لیں آپ کی چائے میں ملاوٹ ہے، اخروٹ کھانے سے پھل بیری کے سفید داغ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اگر آپ زیرہ کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر مسلیں یا رگڑیں، اگر آپ کی ہتھیلی سیاہ ہو جائے تو یہ زیرہ ملاوٹ زدہ ہے، بینگن کا سالن کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے، چلگوزہ کھانے سے جلد نہیں پھٹتی، گرم بھاپ سے جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو کچا آلو رگڑیں، آبلہ نہیں پڑے گا، جو ٹھنڈا پانی زیادہ پیتا ہے اس کے دانت جلد خراب ہو جاتے ہیں، جو پانی کم پیتا ہے اس کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں، بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے، دیسی مرغی کا شوربہ نہار منہ پینے سے کمزور انسان بھی صحت یاب ہو جاتا ہے، کدو کا سالن کھانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے، پودینے کی ڈنڈیاں چبانے سے رنگ خوبصورت اور نکھر جاتا ہے، لوہے پر زنگ لگ جائے تو اس پر پٹرول ڈال کر صاف کر لیں، زنگ فوراً اتر جائے گا، حیض کا درد ہو تو نہار منہ کھجور کھا لیا کرو، مرغی کے انڈے کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے بوڑھا انسان بھی جوان ہو جاتا ہے، گاجر کے چھلکے اور انڈے کی سفیدی کو ملا کر منہ پر لگانے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں، اگر سبزی کاٹتے وقت چھری ہاتھ پر لگ جائے تو چینی کا لیپ بنا کر لگا لو، فوراً آرام آ جائے گا، جس دانت میں درد ہے اس کے نیچے ادرک رکھ دیں، سر پر بار بار کنگھا کرنے سے بلغم خارج ہو جاتا ہے، صابن کی ٹکیوں کے ریپر پھینکنے نہیں، انہیں اپنی جوتوں کی ریک میں رکھ دیں، جوتوں اور موزوں کی بو سے گھر محفوظ رکھیں، کیڑے مکوڑوں کو گھر سے بھگانے کے لیے جہاں یہ نظر آئیں اس جگہ پر کافور جلایا جائے تو کیڑے دوبارہ وہاں نہیں آئیں گے، بھنے ہوئے چنے اور بادام پیس کر ہم وزن سونف بنا لیں، 1 چمچ روزانہ کھائیں، بڑے قیمتی معجونوں کا کام کرتا ہے،
شہود کو بڑھاتا ہے۔ صحت مند زندگی کا راز، نماز پڑھنے میں اگر دشواری ہو تو نماز ادا کرنے کے لیے کرسی کا استعمال کریں۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر یا چونکڑی مار کر مت بیٹھیں۔ استعداد سے زیادہ وزن اٹھانے سے پرہیز کریں۔ زمین پر بیٹھنے کی بجائے مناسب بلند کرسی استعمال کریں۔ باتھ روم میں کموڈ استعمال کریں تاکہ گھٹنوں کے امراض سے بچا جا سکے۔ چاول کے پانی کو فریز کر لیں، پھر آئس کیوب سے چہرے پر مساج کریں۔ اس سے مسام ٹائٹ ہوتے ہیں، نشان ختم ہوتے ہیں اور چہرے پر نکھار آتا ہے۔ حواب میں مٹھائی کھانا، خوشخبری اور حلال روزی ملے گی۔ بہانہ کرنے میں جتنی جلدی کرو گے فالج کا خطرہ اتنا کم ہوگا۔ پانی ایک سانس میں پیو گے تو پھیپھڑوں کا کینسر ہوگا۔ روٹی چبا کر نہیں کھاؤ گے تو بواسیر جلد ہو جائے گی۔ زیادہ سونے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا جیل ہلدی میں ملا کر چہرے پر لگانے سے نشان دور ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے چہرہ بہت سالوں تک جوان رہتا ہے۔ زیرہ ہاضمے کی خرابی کو دور کرتا ہے۔ ٹھنڈے دودھ میں شہد ملا کر پینے سے معدے کو سکون اور ٹھنڈک ملتی ہے۔ جلدی حاملہ ہونا ہو تو صبح کے وقت صحبت کرو۔ پیٹ میں درد رہتا ہے تو رات کے وقت کلونجی کھاؤ۔ دبلی پتلی خواتین نہار منہ سیب چھلکے سمیت کھائیں۔ محسوس جگہ سے بدبو آتی ہے تو انار کے چھلکے مسل لو۔ وزن بڑھ رہا ہے تو سوکھی روٹی کھائیں۔ گھٹنوں میں درد ہے تو سفید تل مکھن کے ساتھ کھائیں۔ سر میں درد رہتا ہے تو زیتون کے تیل کی مالش کریں۔ گردن کالی ہے تو انڈے کی زردی تیل میں لیموں کا رس ڈال کر لگائیں۔ چہرے پر دانے ہیں تو نیم کے پتے باندھ کر سو جائیں۔ بال سفید ہیں تو پیاز میں سرسوں کا تیل جلا کر لگائیں۔ عورت کے ہونٹ پھٹ گئے ہیں تو نہار منہ کیکڑ کی لونگ کھائیں۔ محسوس جگہ کے بالوں کو ختم کرنا ہے تو لہسن بھون کر مسل لیں۔ ریفریجریٹر میں ایک پیاز رکھ دیا جائے تو دوسری پھلوں کی بو نہیں آتی۔ پیاز کے ارک میں شہد ملا کر کھانے سے پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ دماغ کو تباہ کرنے والی خراب عادتیں، پاؤں میں جرابیں پہن کر سوئے رہنا، سوتے وقت سر کے نیچے 2 تکیے رکھنا، ایک جگہ پر زیادہ دیر بیٹھے رہنا، کم روشنی میں کتاب پڑھنا، سگریٹ کا زیادہ استعمال کرنا، حد سے زیادہ کھانا دماغ کو کمزور کرتا ہے۔ گھر میں زیادہ دیر اکیلے بیٹھے رہنا، صبح کا ناشتہ دیر سے کرنے کی عادت، رات کو دیر تک جاگتے رہنا، دماغ کو کمپیوٹر بنانے والے کام۔ سر میں زیتون کا تیل لگائیں، ہمیشہ باوضو رہیں، چاروں مغز کھائیں، لمبا سجدہ کریں، دوپہر میں کلولا کریں، صبح کی سیر کریں، رات کو ناخن ہرگز نہ کاٹیں۔ گھر میں نحوست پھیلتی ہے۔ انار کا دانہ چبانے سے دماغ کی رگیں تندرست ہوتی ہیں۔ لیٹ کر کبھی کھانا مت کھائیں، سانس کی نالی بند ہو جائے گی۔ ہلدی کا استعمال زیادہ کرو، زخم کبھی خراب نہیں ہوگا۔